مختصر عرض کر رہا ہوں جو نہیں پہنچے تھے ان کے لیے. 3 دوست تھے, غار میں آ گئے, چٹان گری, غار کا رستہ بند ہو گیا. اب انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. ٹھیک ہے, اب وہ آگے وہ ساری باتیں چل رہی ہیں. تو پیارے محترم صاحب یاد رہے, اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی کام بنانے والا ہے, نہ ہی آئندہ کوئی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی کام, اب بولو صحیح, نہیں بنا سکتا یار, نہیں بنا سکتا. لہذا جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت آئے, اگرچہ اس مصیبت کا دور ہونا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے, تب بھی کیا کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے. یہ گلاس ہے, یہ گلاس میں نے گلاس یہاں پہ رکھا, چیونٹی یہاں سے آئی, اس کے لیے تو یہ پہاڑ ہے, چیونٹی کے لیے کیا یہ, اور آپ کے لیے, آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اس کو اٹھانا, چیونٹی کے لیے مسئلہ ہے نا, آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. مثال اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں دی جا سکتی, لیکن یوں ہی سمجھ لیں ہمارے سامنے نہ ہونے والی مصیبت, دور نہ ہونے والی ہمارے لیے ہے نا, عرب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں, عرب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. پریشانیاں تیرے میرے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے, نیک بندے مصیبت ٹال دینے پہ قادر ہیں. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مصیبت ٹال دینے پہ قادر ہیں. اللہ اکبر. ظاہر بات ہے اللہ کی عطا سے سارے معاملات ہیں. پیارے محترم صاحب, بعض اوقات ایسی آفات جن کا نجات پانا ناممکن لگتا ہے, دعا کی برکت سے ان کی رہائی نصیب ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے بھی بیان کے شروع میں ملاحظہ کیا, 3 آدمی دوران سفر رات گزارنے کے غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے چٹان پھسل کر آ گئی, جس کے باعث غار کا منہ بند ہو گیا. ان مسافروں کا غار سے نکلنا ناممکن, تقریباً ناممکن ہو گیا تھا, مگر ان نیک بندوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی تو ان کی مشکل ترین پریشانی, مسئلہ دور ہو گیا. ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. پتہ چلا دعا مانگتے ہوئے نیک اعمال کا بھی وسیلہ دینا چاہیے. اب ہمارے پاس نیک اعمال ہے ہی نہیں, کریں کیا؟ کوئی نہ کوئی تو نیکی کی ہوگی یار, نہیں ہے کوئی بات نہیں, نیک بندے ہیں نا ہمارے پاس. یا اللہ سیدنا شام سے زیادہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے یا اللہ پریشانی دور کر. اور میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہوا ہے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا دربار میں ایک وہ وضو کرواتا تھا, ایک خادم آتا نا, وضو جو بھی آتا نا مہمان اس کو وضو کرواتا تھا, جو بھی آتا وضو کرواتا. اب کوئی چور آ رہا ہے, ڈاکو آ رہا ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, اور غوث الورا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کسی کو